अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। एक तराना रिलीज़ किया गया है जिसके बारे में ये तासुर फैलाया जा रहा है कि ये तराना अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR की तरफ से जारी किया गया है। और इस तराने में एक जानिब अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया गया है तो दूसरी जानिब इमरान खान के जलसे जुलूसों में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लगने वाले नारों, चोर चौकीदार की इस्तला और अफवाज के खिलाफ प्ले कार्ड्स और सोशल मीडिया ट्रेंडिंग का हवाला देकर इमरान खान साहब को मुल्क दुश्मन करार दिया गया है। अगरचे ये एक अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की एक मुहिम है, एक नापाक किस्म की एक मुहिम है जिसका आगाज़ किया गया है, लेकिन इस हवाले से जो एक तासुर फैलाया जा रहा है वो नहायत शर्मअंगेज़ है, क्योंकि इस तासुर को एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उसको फैलाया भी जा रहा है और इस तराने को वायरल किया जा रहा है। इस हवाले से एक पोस्ट है जो siyaasat.pk के ऊपर लगाई गई है और उस पोस्ट की जो शह सुर्खी है जिसके साथ इस तराने को जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल किया गया है उसको टैग भी किया गया है और ये उस पर जो शह सुर्खी जमाई गई है वो ये कहा गया है उस सुर्खी में ISPR की मुबैना वीडियो में इमरान खान को रियासत दुश्मन बना दिया गया। यानी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान साहब को जब इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि जनाब अब वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो खोलना चाहते थे, वो दबाव जिसके ज़रिए अफवाज पाकिस्तान को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बातचीत करने पर आमादा करना चाहते थे, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनसे खुल नहीं रही तो उन्होंने एक मरतबा फिर सोशल मीडिया का ना सिर्फ सहारा ले लिया है बल्कि इस सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इस सारी कहानी के पीछे कौन है और इसके ताने बाने कहाँ पर जाके मिलते हैं और इस मुहिम का फ़ायदा किसको होगा, इसके ऊपर तफसील से आपके साथ बात करूँगा। लेकिन इसी मुहिम के साथ जुड़ी हुई एक और मुहिम है जिसका आगाज़ किया गया है और इसके अंदर भी पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में मौजूद गैर मुल्की सफारतकार इस वक्त हुकूमत के साथ राब्तों में मसरूफ़ हो चुके हैं और वो ऑफ द रिकॉर्ड्स मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस जिसके अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं और लीडर ऑफ दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं। इस हवाले से एक ख़बर है जो शाया हुई है रोज़नामा दुनिया में, तारिक अज़ीज़ साहब की यह ख़बर है जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में मुतय्यन मगरबी और अमरीकी सफारतकार गैर मामूली तौर पर मुतहरक हो गए हैं। वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें जारी हैं और इन मुलाकातों में जो बुनियादी उनका जो तासुर है वो यही है कि कुछ नया कोई प्लान है जो बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर के अंदर ये भी बताया गया है कि कुछ लीडर्स की इसके साथ अमरीकी और मगरबी सफारतकारों की ऑन रिकॉर्ड्स मुलाकात भी शेड्यूल है, लेकिन इस वक्त इब्तदाई तौर पर जो मुलाकातें हो रही हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड है। और इस खबर के अंदर ये बताया गया है कि ज़राए ने तारिक अज़ीज़ साहब को इस बात पर का इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता शब अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अलग अलग खुफिया मुलाकात की है। राना सनाउल्लाह से उनके घर मिनिस्टर कॉलोनी में अमरीकी सफारतकारों ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की जिसमें अमरीकी सफ़ीर शामिल नहीं थे। बादज़ा वही लोग जो राना सनाउल्लाह साहब से मिले थे उन्हीं ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से ये मुलाकात की है और ये इब्तदाई मुलाकातें हैं जिनके बाद अमरीकी सफ़ीर बाज़ाब्ता तौर पर इन्हीं शख्सियात और दीगर हुकूमती शख्सियात से ना सिर्फ मुलाकातें करेंगे बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर उनका तबादला ख्याल भी होगा। इस खबर में ये भी बताया गया है कि ये वही सफारतकार हैं जिन्होंने नई हुकूमत के ओहदेदारों से बतौर अपोजिशन रहनुमा भी मुलाकात की थी। यानी ये वही नैरेटिव है इनफैक्ट जो इमरान खान साहब अपने जलसे जुलूसों में अपनाते रहे हैं और वो ये कहते रहे कि मेरी हुकूमत से के जाने से पहले ही पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाना मुतहरक हो गया था और वो हमारी पार्टी के वो तमाम अरकान जो मुनहरफ हुए हैं उनसे वन बाई वन उन्होंने बुला कर उनसे मुलाकातें भी की हैं और उनको अब मेरे ख़िलाफ़ खड़ा होने पर आमादा करने में भी अहम किरदार अदा किया है। अगर हम इन दोनों ख़बरों के
جو ڈاٹس ہیں اس کو کنیکٹ کریں تو ہمارے سامنے اس وقت جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے جو پیشکش عمران خان صاحب کی طرف سے ابھی کل پرسوں بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ الیکشنز کی ڈیٹ دیں، جبکہ حکومت کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ آن ریکارڈ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ ایک دور ضرور ہوا تھا مذاکرات کا، اور وہ ملاقات ہوئی سردار ایاز صادق صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، اور وہ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے 25 مئی کو لانگ مارچ کے حوالے سے، جس میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب ابھی آپ اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف نہ آئیں اور یہ حالات خراب ہو جائیں گے، اگر بہتر یہ ہے تو اگر آپ نے آنا ہے آئیں، جلسہ کریں اور چلے جائیں، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ڈائریکشن آئی تھی اور ان کے لیے کہا گیا تھا کہ جناب H9 پارک کے اندر آپ کے لیے جلسے کا بندوبست کر دیا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب نے اس تجویز کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا اور وہ اسلام آباد آ گئے تھے۔ اب یہ جو خبر جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کر رہا ہوں، جو اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی ہے، اس خبر کے اندر واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں متعین سفارتکار نئی حکومت کی مدت اور عمران خان کے مستقبل کے بارے میں غیر معمولی تجسس رکھتے ہیں۔ یعنی اس وقت امریکی اور یورپی سفارتکار یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی ہے یہ کتنی مدت کے لیے ہے، اور فیوچر کے اندر اگر الیکشنز ہوتے ہیں یا یہی سیٹ اپ آگے بڑھتا ہے تو عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، اگلے 5 سال کس کی حکومت ہوگی۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا اپنے ملنے والوں سے یہی پہلا سوال ہوتا ہے۔ رانا ثناءاللہ اور یوسف رضا گیلانی سے امریکی سفارتکاروں کی ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ اسے میڈیا سے خفیہ رکھا گیا۔ یعنی اس خبر کے اندر 2 پوائنٹس کو انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نیریٹو دیا تھا اپنے جلسے اور جلوسوں کے اندر کہ امریکی انوالومنٹ موجود ہے ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے، وہ جو تاثر ہے، وہ جو ان کا الزام تھا وہ مبنی بر حقیقت ہے، کیونکہ طارق عزیز صاحب یہ فرماتے ہیں کہ امریکی سفارتکار یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی ملتے تھے موجودہ حکومت کے اہم عہدیداروں سے جب وہ اپوزیشن لیڈرز تھے۔ یعنی اس سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں امریکی انوالومنٹ موجود ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے یا الزام ہے کہ یہ اس وقت جو سفارتکاروں کی میٹنگ ہو رہی ہے ان کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ممالک کو رپورٹس بھیجنی ہیں، اور رپورٹس اسی طریقے سے مراسلے بھیجنے ہیں، سائفرز بھیجنے ہیں، جیسے امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر اسد مجید خان صاحب نے جب ان کی ڈونلڈ لو کے ساتھ الوداعی ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات کے اندر جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کو انہوں نے قلم بند کیا تھا، جس کو سفارتی زبان میں سائفر کہتے ہیں، اور وہ حکومت پاکستان کو بھجوا دیا گیا تھا۔ اور اسی سلسلے میں اب جو سفارتکاروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کیا جلدی گھر چلی جائے گی، کیا عمران خان صاحب کا دھرنا کامیاب ہو جائے گا، اور اگلے 5 سال کس کی حکومت ہوگی، عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا۔ یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت بھی جو دنیا ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں تو نہیں آ رہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری ایک جو کیمپین جو چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو دنیا بھر کے اندر مختلف جگہوں پر اپنے مظاہرے کر رہی ہے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا رہی ہے، وہ بنیادی طور پر اسی کیمپین کا حصہ ہے جو اس وقت پاکستان میں جاری ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کو 2 مثالوں کے ساتھ کیا، ایک ترانہ اور دوسری یہ خبر۔ اگر ان کے ڈاٹس کو ہم کنیکٹ کریں تو یہ پکچر ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آ جاتی ہے کہ موجودہ حکومت کی عوام کے اندر ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرنے کے لیے ایک ڈیلیبریٹ، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں پر امریکی سفارتکار ابھی آئے ہی ہیں، ابھی انہوں نے صدر پاکستان کو اپنی اسناد سفارت پیش کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر چارج لینا ہے، لیکن امریکی سفارت خانے اور امریکی سفارتکاروں کو پہلے ہی، یعنی ابھی انہوں نے چارج لیا نہیں، ابھی ان کی باضابطہ طور پر اسناد سفارت پیش نہیں ہوئی، ان کو اس سے پہلے ہی اس طرح پورٹرے کیا جائے کہ جناب امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو ترانہ جس طریقے سے ریلیز کیا گیا اس کے ذریعے بھی ایک چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکالنے میں جو کلیدی کردار ہے وہ
پاکستان کی افواج نے ادا کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر ہیں قاسم خان سوری صاحب۔ قاسم خان سوری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 اپریل کو رات 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، لیکن اس وقت جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے لیکن احکامات کسی اور کے چل رہے تھے، اور انہی احکامات کی روشنی میں رات 12 بجے عدالتیں کھلی، اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا، سپریم کورٹ آف پاکستان کھلا، جو سٹاپ لسٹ ہے وہ بھجوائی گئی پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر، جن پہ یہ کہا گیا کہ جناب ان لوگوں کو، یہ جو 5 لوگ تھے جس میں شہزاد اکبر صاحب تھے، شہباز گل صاحب تھے، ڈاکٹر اسلان خالد صاحب تھے، مرحوم ڈاکٹر رضوان تھے، ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ پریزنز وین آ گئیں اور اس قسم کی انہوں نے باقی باتیں بتائیں، جس سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو 9 اپریل ہے اس دن پاکستان پہ انفیکٹ پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی مقتدرہ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا حکم چل رہا تھا۔ عمران خان صاحب اس سارے ٹائم کے دوران irrelevant ہو چکے تھے، یعنی انہوں نے بھی بٹوین دی لائنز ایسے ہی بات کی جو تصدیق کی ہے جس کا ذکر siyasat.pk نے اپنی پوسٹ میں کیا۔ اب اگر آپ وہ ترانہ دیکھیں جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو عنوان ہے وہی سب سے زیادہ دلچسپ بھی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اس ترانے کو لے کے آگے بڑھایا گیا ہے، جہاں پہ پہلے افواج پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ سرحدوں کے اوپر اپنی جان قربان کرتے ہیں، جو اپنے سینے پر گولیاں کھاتے ہیں، اور اپنا جو فرض ہے اس کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے جلسے جلوسوں کی فوٹیجز اور ان کے جو سٹل امیجز ہیں وہ چلنا شروع ہوتے ہیں، جہاں پہ کبھی کوئی بندہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے تم کتنے ویگو لاؤ گے، کبھی چوکی دار کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ افواج پاکستان میں عمران خان صاحب کے ان رویوں کے بارے میں اس وقت شدید ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ ترانہ انفیکٹ بنایا کس نے ہے، کیوں ریلیز کیا گیا ہے، کس نے ریلیز کیا ہے، کن اکاؤنٹ سے ریلیز کیا گیا ہے، لیکن سوچے سمجھے بغیر اس ترانے کو جوڑ دیا جاتا ہے افواج پاکستان سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ افواج پاکستان عمران خان کو ریاست دشمن بنانے پر تلی بیٹھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سمپتیز ہیں عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کو نشانہ بنا کر اپنے لیے پبلک سمپتیز لینا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسے اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہی چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی جگہ سے کوئی سپیس نہیں مل رہی، اور افواج پاکستان نے اور خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا تمام کا تمام وزن موجودہ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور ان کو گو ہیڈ دیا ہے کہ جناب آپ جو پاکستان کی بہتری ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کی معاشی کارکردگی ہے، پاکستان کی معیشت ہے، اس کو بحران سے باہر نکالنے کے لیے کردار ادا کرے، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اور جو ہمارا آئینی رول ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے نیوٹرل پوسچر کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن یہ بات چونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں وہ کون ہے جس کو پاکستان کی افواج کا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل پوسچر پسند نہیں ہے، اور یقینی طور پر وہ عمران خان صاحب ہی ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے اس کو نہ صرف قائم رہنا چاہیے بلکہ اس کو مستقل بنیادوں پر اصول کا حصہ بنا لینا چاہیے، بلکہ نیوٹرلٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کر دینا چاہیے، تاکہ کسی کو بھی اس بات پر شکایت نہ ہو کہ جناب سیاست کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں جو اپنے جلسے جلوسوں کے اندر واضح طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اسلامک ٹچ بھی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ حق اور باطل کے مارکے کے اندر ہم نیوٹرل رہیں، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حق کا ساتھ دو، لہٰذا آپ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں، آپ کو حق کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے، یعنی میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو عمران خان صاحب جس اسٹیٹ میں ہیں اور جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، وہاں پر تو وہ کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتے ہیں، اور لانگ مارچ ان کا پہلا تو ناکام ہو چکا ہے، اب دوسرے کے لیے
वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो जुडिशल कवर चाहते हैं। पहले तो इस्टेब्लिशमेंट का कवर चाहते थे लेकिन वो नहीं मिला। अब वो चाहते हैं कि उनको जुडिशल कवर मिले और इस जुडिशल कवर के अंदर ही वो अपनी अगली फ्यूचर पॉलिटिक्स करें, जिसके भी इम्कानात कम नज़र आते हैं, क्योंकि कोई भी जुडिशरी, किसी भी मुल्क की जुडिशरी इस तरह का ब्लैंकेट कवर नहीं दे सकती। हाँ, वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जनाब पुरअमन अंदाज के अंदर आपने आना है, आएँ, सौ बिस्मिल्लाह आएँ, आपके लिए जगह मुख्तस कर देते हैं। हमने परेड ग्राउंड आना है, परेड ग्राउंड आएँ, आपने H9 पार्क आना है, H9 पार्क आए, वहाँ पर अपना एहतजाज करें और घरों को जाएं। लेकिन ये किसी भी सूरत इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती कि आप आएँ और अनलिमिटेड टाइम के लिए आप पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं, पाकिस्तान की तमाम जो सरगर्मियाँ हैं, लोगों का जो आमद व रफ्त के जो रास्ते हैं उनको मसदूद कर दें, उनको रोक दें, उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर दें और उस चक्कर के अंदर आप अपने लिए पॉलिटिकल माइलेज हासिल करें। इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। और इस बात का इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है। अब चूँकि उनके पास ऑप्शंस महदूद होते चले जा रहे हैं, लिहाजा उनके नज़दीक जो टारगेट है जिसके बारे में वो ये कहते हैं, क्योंकि उनको हकीकी मानों में इस बात का दुख है कि यार मुझे क्यों इक़्तिदार से निकाल दिया, मेरी तो अभी टर्म भी पूरी नहीं हुई थी। और इस बात का दुख और गुस्से का इजहार वो मुसलसल करते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों पेशावर के अंदर जब उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की थी तो उस वक्त आते साथ ही जब उन्होंने एक दो बातें की और साथ ही उन्होंने पूछा कैमरा ऑन है, तो उनको लोगों ने बताया हाँ जी कैमरा ऑन है। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया कैमरा ऑन है, वरना मैं कोई सख्त बातें कर सकता था। तो सख्त बातें उन्होंने जो है मरीख की मखलूक उसके लिए तो नहीं करनी थी, सख्त बातें तो उन्होंने पाकिस्तान के अशराफिया और पाकिस्तान की मुक़्तदरा के हवाले से करनी थी। और इसीलिए ये जो चीज़ें आज के दिन में ख़ास तौर पर सोची समझी मंसूबे के तहत फ्लोट की गई हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मज़ीद प्रेशर बढ़ाना है, क्योंकि पहला प्रेशर जो था उनका वो ज़ायल हो गया और अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए उनको नई गिमिक्स चाहिए और उसके लिए ही कभी तरानों का सहारा लिया जाता है और कभी अमरीकी सफारतकारों के मुतहरक होने का। और देखना यह है कि इस मामले का अब किस तरीके से ना सिर्फ नोटिस लिया जाना चाहिए बल्कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखना यह है कि अब हमारे जो इदारे हैं और हमारी जो हुकूमत है वो ऐसे जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स हैं इनके रोकथाम के लिए कौन सा इक़दाम उठाती हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।